السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم دودھ پہ بات کریں گے۔ دودھ ایک غذا ہے، بھرپور غذا ہے۔ اس کی افادیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، ہمارے ہاں اس کی پیداوار کتنی ہے، کون کون سے جانور ہیں جس سے ہم دودھ لیتے ہیں، اور پھر اس کی فروخت کے حوالے سے جو میکانزم ہے وہ کیسا ہے، ہمیں جس قیمت میں دودھ مل رہا ہے دنیا میں، یا قیمتیں ایسی ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹنگ کے حوالے سے اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ دیکھیں گے۔ دنیا میں اس کو برآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا گنجائش موجود ہے، اور اگر ہم اس میں کہیں ناکام ہو رہے ہیں تو وہ کیا وجوہات ہیں۔ پھر اپنے جو جانور ہیں ان سے دودھ کیسے بہتر لیا جا سکتا ہے، اور اپنے ہاں جو ہمارے پاس جانوروں کی اقسام ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس پہ ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارے پاس ایسے ماہرین بھی موجود ہیں جن سے پوچھیں گے کہ خالص دودھ کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا ایشو بھی ہے کہ دودھ خالص نہیں ہوتا، دودھ میں کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے، کیا کیا ملاوٹ کی جا سکتی ہے، اس پر بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دودھ کے ساتھ ساتھ جو ہے دودھ کی بنی ہوئی مصنوعات، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا استعمال بھی کیسے رکھنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر شمس مرتضیٰ صاحب۔ آپ زرعی یونیورسٹی ملتان سے منسلک ہیں، شعبہ فوڈ سائنسز سے منسلک ہیں، اور اس دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی مصنوعات اور اس حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان کے طور پر موجود ہے ڈاکٹر فہد اللہ صاحب۔ آپ محکمہ لائف سٹاک سے وابستہ ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں وہ دودھ ایسا دے رہے ہیں یا آگے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے مہمان کے طور پر موجود ہیں کاشف علی صاحب۔ آپ فارمر ہیں، لائف سٹاک فارمر ہیں، اور جانوروں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دودھ کی ہماری زندگی میں اہمیت کتنی ہے، اور اب تو یہ بچوں میں یہ رجحان آتا جا رہا ہے کہ دودھ نہیں پینا، اور ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ دودھ نہیں پیتے۔ ماضی میں تو دودھ جو ہے وہ غذا کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، ایسا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو سب سے پہلا فکرہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے بچے کے لیے سب سے بنیادی غذا ہی دودھ کو تصور کیا جاتا ہے، کہ اس کے پہلے لائف کے جو 3 منتھ 4 منتھ 6 منتھ تک اس کو کوئی اور غذا نہیں دی جاتی۔ تو آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ مختلف غذاؤں کے بارے میں سپر فوڈ کا لفظ اور کیا کچھ ہے، لیکن کسی کے ساتھ مکمل کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، وہ صرف اور صرف دودھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی جو کمپوزیشن رکھی ہے، کانسٹیچوئنٹس رکھے ہیں، ان کا کمبینیشن اس حساب سے ہے کہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ ریگولیٹری فنکشنز ہوں، وہ باڈی کی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہوں، وہ کسی بھی قسم کے کوئی مینٹیننس کے فنکشنز ہوں، ان سب کی ضروریات کو دودھ جو ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ جہاں تک بچوں میں بات ہے تو بچوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا آ جاتا ہے، دودھ کی فریشنس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج کل ہم لوگ بہت حد تک جو ہے وہ پروسیسڈ ملک کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن خیر اگر دیکھا جائے تو وہ بری بات بھی نہیں ہے جو پروسیس ملک ہے، لیکن بچوں کو اگر اسی ملک کو تھوڑا فلیورڈ ملک کی شکل کے اندر دیا جائے تو ان کے اندر ذائقے کو امپروو کر کے جو ہے وہ ان کی لائکنگ بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں دودھ کے حوالے سے بڑی شکایت ہیں کہ جی دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملتا، ہر گھر کی، آپ کے گھر میں بھی یہی شکایت ہوگی دودھ خالص نہیں ملتا۔ تو یہ دودھ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ مطلب یہ خالص، ایک تو یہ ہے کہ جی پانی شامل ہو گیا، پانی شامل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر 10-20% پانی کسی نے شامل کر لیا ہے تو باقی تو چلو دودھ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ دودھ کی جگہ پر وہ پتہ نہیں آپ کو کیا کیا کچھ پلا رہے ہیں، یہ کیا ہے مسئلہ؟ موسٹلی سر جب لوگ گوالے سے یا فارمر سے دودھ لے کر آتے ہیں، جو ملک مین جو آپ کو دودھیا پہ گھر دودھ دے کے جاتا ہے، موسٹلی ایک تو پہلے وہ اس کی جو کریم ہے نا وہ اسکیم کروا دی جاتی، کریم نکلوا کے وہ دودھ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، اس کے اندر ایک تو کانسٹیٹیوئنٹس اور کم ہو جاتے ہیں، اور دودھ ویسے پتلا ہو جاتا ہے، غذائیت بیسیکلی جو کریم ہے وہ نکل گئی، باقی سمجھیں کہ اٹس اے وائٹننگ اور ملک، اور جتنے بہت سارے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پانی جو باقی جو بچ جاتا ہے اس میں پھر وہ موسٹلی اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کو تھک کرنے کے لیے ایڈلٹنٹس ایڈ کرتے ہیں، اس میں پاؤڈرز ہیں، اس میں کیمیکلز ہیں۔ آج کل تو ایسے کیمیکل بھی آ گئے کہ وہ دودھ ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ پاؤڈر ملک ہے، وہ جسٹ ایک چٹکی ڈالتے ہیں اور 1 لیٹر دودھ 1 چٹکی سے بن جاتا ہے۔
اور وہ اگر آپ بوائل بھی کریں تو وہ آپ کو کوئی خوشبو نہیں، کوئی اروما نہیں آتا. تو بہت ساری اڈلٹریشن جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہو رہی ہیں اور گوالے لیول پہ کرتے ہیں. پانی تو ایک بہت پیچھے چیز رہ گئی ہے، اس سے زیادہ اڈلٹریشن میں آ گئے ہیں پروڈکٹس. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جی جی اس زمانے کسی کو اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں کوئی پانی ملا دیا جائے، کوئی اس وقت تو ملاوٹ زیادہ زیادہ پانی ہوتی تھی، تو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو نور ہے، اس میں پانی کیسے ملایا جائے، ممکن نہیں ہوتا تھا. تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. کیوں جی کاشف صاحب، یہ آپ بھی کچھ ملاتے ہیں دودھ میں، پانی وانی یا کوئی قسم کا؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہاں ہے تو ایسی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو خیر آپ کے اپنے جانور ہیں تو گھر کا دودھ خالص مل جاتا ہوگا. جی الحمدللہ. لیکن اگر آپ باہر سفر کرتے ہیں، کیونکہ آپ خالص دودھ پینے والے ہیں نا، ہاں جی. تو جب آپ سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں مہمان، تو آپ کو وہاں جو دودھ ملتا ہے اور اپنے گھر کے دودھ میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ جی اپنے دودھ میں برکت بھی ہوتی ہے. بابا نا ہم نے کبھی ہمارے گھر میں دودھ کم پڑ جاتا ہے، ہمیں ہوٹل سے لینا پڑ جائے نا، تو اس دودھ میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. ہمارے جو باہر کے پینے والے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں دودھ آتا ہے، تو ہم اگر کہیں خالص دودھ پینا پڑ جائے تو بیمار ہو جاتے ہیں. بیمار آپ کو اس میں بھی ہم ملاوٹ لگتی ہوگی کہ خالص میں بھی ہم اب خالص چیز کو بھی خالص نہیں کہہ سکتے، کہ کیونکہ جب ہم نے 2 نمبر کو اتنا یوز کر لیا کہ اب جب ہم خالص پیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی کبھی موشن لگے، کبھی کچھ ہو گیا. یہ چیزیں ویسے آپ کا شعبہ یہی ہے، کوئی پہچان ہے خالص دودھ کی؟ کوئی آپ کے پاس ٹوٹکا ہے کہ جی عام آدمی کے لیے کہ یار یہ دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ جی خالص دودھ ہے؟ اب جو کریمیں وغیرہ ڈلتی ہیں اس میں تو نہیں پتہ، آپ کو بھی پتہ نہیں لگتا. بلکہ یہ جو ٹیٹرا پیک والی کمپنیاں ہیں، یہ دودھ لے کے جاتی ہیں، خرید کے جاتی ہیں، تو ان کے پاس اس کو چیک کرنے کا ان کے پاس پورا نظام موجود ہے، لیکن وہ بھی بائی پاس ہو جاتا ہے. ہاں جی، کوئی ایسے ہیں وہ بھی انسٹرومنٹ ایسے ہوتے ہیں، کوئی پاس کر دیتے ہیں. اچھا. کچھ ایسے انسٹرومنٹ ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اتنی پروٹینز ہے، اتنی اس میں فیٹس ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور کچھ میں نہیں پتہ چلتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم ساری اس کے جو پہلو ہیں اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے. اس میں ہمارے جو فارمرز ہیں وہ بھی اور عام لوگ بھی جو ہے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں توجہ سے. ویسے یہ جو دودھ ہے، اس کو اسی شکل میں استعمال کرنا بہتر ہے یا اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ جیسے دہی ہے یا چیز ہے یا اس کی کوئی اور شیپ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے غذائیت کے اعتبار سے یا دودھ ہی زیادہ بہتر ہے؟ دودھ کی غذائیت تو اپنی جگہ بہت اچھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دودھ سے فرمنٹڈ پروڈکٹس بنتی ہیں، جس میں سب سے اہم آتا ہے ہمارے پاس یوگرٹ، جو ورلڈ کے اندر فرمنٹڈ پروڈکٹس کے اندر سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز ہے. تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو ملک جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک چیز پروٹین نام سنا ہوگا، وہ ملک کے اندر انٹیکٹ فارم کے اندر ہے، لیکن جب وہ فرمنٹیشن کے پروسیس سے پیپٹائڈز کی شکل کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، جب دہی کی صورت میں آتی ہے، ہاں جی دہی کی شکل پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے. مقدار نہیں بڑھ جاتی، وہ یہ کہہ لیں کہ جسم کے اندر ہضم ہونے کے لیے اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے، بہتر فارم کے اندر وہ چلی جاتی ہے. تو وہ جو پیپٹائڈز وغیرہ ہیں وہ آپ کی باڈی کے لیے زیادہ بینیفیشل ہیں ایز کمپیئر ٹو را پروٹین. اچھا. اور چیز پنیر جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ اس میں بھی ایسے ہی ہے؟ چیز کے معاملے کی جہاں تک بات کریں نا تو ورلڈ کے اندر بہت اچھی فرمنٹڈ پروڈکٹ ہے، لیکن پاکستان کے اندر نا اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ابھی تک نہیں ہو سکی. کیا وجہ ہے؟ آپ خود استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل. کیا یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اس سے ہم امیون نہیں ہو پائے کیا؟ جو ہمارے مطلب بچپن سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کیا جاتا صحیح. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ملک ہے نا، ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ فوکس کریں گے، تو جانوروں کو انجیکشنز وغیرہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا افیکٹ آتا ہے ملک کے اندر. تو اس کی وجہ سے ہمارے چیز کی وہ کوالٹی نہیں بنتی جو کہ ہم لوگ جو امپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ کمپیریبل ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کاسٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ آتی ہے.
جو ہماری انپٹ کاسٹ ہے. ہے ٹھیک. تو اسی لیے یہ بزنس جو ہے نا ذرا چھوٹے لیول پہ کرنا کافی مشکل ہے. ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ بھی چیز ہے یا وہ بھی ہے یا اس کے لیے بھی امیٹیشن چیز کا لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا کہ جی وہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا نا جی وہ کیا ہے. اصل میں اتنی وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس کر دی ہے اور اتنی ایڈلٹریشنز آ گئی ہیں کہ عام دیکھیں بعد مشینز کو بھی وہ بائی پاس کرتے ہیں. تو اس میں جو ایڈلٹریشن کے پروسیسز ہیں اس میں کچھ آج کل ایسے فریگننس آ گئی ہیں, ایسے پرفیوم جو ایسے سینس آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو دیسی گھی, اب دیسی گھی نہیں رہا, اب اس کے اندر خوشبو ڈالنا شروع کر دی ہے, ایسنس ڈال دیتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہے نا اس کو شیپ وہ دے کے اگر اس کو بعض جگہ پہ ایسنس بھی یوز کر رہے ہیں وہ چیز نہیں ہوتا. اٹس جسٹ لائک اے کیمیکل, وہ آپ کیمیکل جو ہے نا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ اگر آپ ان کی پرائس کو بھی دیکھ لیں, جیسے مارکیٹ میں کیچپ بک رہی ہے, تو کیچپ اگر آپ کسی اچھی برانڈ کی کیچپ لیں تو کافی مہنگی ہے, اور یہ جو بلک میں لے کے آتے ہیں وہ تو پاؤڈر ہے, 60 روپے کلو اگر کیچپ بک رہی ہے تو بڑی حیران کن بات ہے. یہی صورتحال مائنیز کی ہے اور یہی صورتحال آلموسٹ چیز کی بھی ہے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چیز تو ہے. اچھا اس میں چلیں آپ ملاوٹ کر لیں, ملاوٹ آپ نے کر لی, ہماری پوری قوم مجبور ہو گئی ہے نا, ملاوٹ سے رہ نہیں سکتی. اچھا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ, چاہے اس کی مالی افادیت بہت زیادہ نہ بھی ہو, بس 100 روپے میں 1 روپے کا حصہ بے ایمانی کا ضرور شامل کرنا ہے, ایک نیت بن گئی ہے نا. لیکن اگر آپ شامل کر بھی رہے ہیں تو کم از کم ایسے عنصر تو شامل نہ کریں نا جس سے انسانی صحت کو خطرہ ہو. ٹھیک ہے, ایسی چیزیں تو ہے نا جس سے چلو وہ ڈینجرس نہیں ہیں. سر بیسیکلی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, تو وہ یہ عرض یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم جو کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کینسر کاز کرتے ہیں, کارسینومس ہیں. بعد میں ہمیں کیونکہ ود اسٹارٹ تو ہمیں ایسا فیل نہیں ہوتی, جب اس کی ایک باڈی کے اندر ایک ایکسٹریم لیول پہ کمپوزیشن ہو جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ فارم آف کینسرز یا ڈفرینٹ فارم آف پرابلمس, کڈنی فیلئرس, لیور فیلئرس, ہارٹ فیلئرس, اس طرح بلڈ پریشر کا پرابلمس, اس قسم کے پروڈکٹس جب یوز کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ صحت کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ بیماری وہ ایز اے کیمیکل جا رہا ہے نا ہمارے اندر. تو وہ جب تک ہمارے ایڈلٹریشن لیول چیک نہیں ہوں گے, اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جانے کے بعد بھی اگر ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے تو ہم لوگ کے لیے, کنزیومرز کے لیے اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ وہی لکھا ہوتا ہے جو گورا پیک کر کے بیچ رہا ہے, وہی ہم لوگ نیٹ سے نکال کے وہی پرنٹ کر دیتے ہیں, پیچھے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو. اچھا یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے نا کہ اگر اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ چیک کرنا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بڑا دلچسپ موضوع ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم دودھ پر بات کر رہے ہیں اور دودھ کی بنی ہوئی مصنوعات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ہیں, اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب یہ بتائیے گا, کوئی زمانہ تھا کہ ہمیں دیہات میں اگر ہم جاتے تھے تو لسی بھی, چاٹی والی لسی بڑی عام دستیاب ہوتی تھی, مکھن بھی مل جاتا تھا, اور دیسی گھی بھی جو ہے وہ عام ہوتا تھا, دیسی انڈے بھی مل جاتے تھے. اب آپ کیسے فیز سے گزر رہے ہیں؟ چلے ہمارے لیے تو نہیں ہے, آپ کے خود کے لیے میسر ہیں یا آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ جب سے مہنگائی نے کمر توڑ مہنگائی آئی ہے نا, اس وقت سے تقریباً اب دیہاتوں میں بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. مہنگائی تو خیر دیکھیں نا, قیمت بڑھ جانی چاہیے نا. چلے مہنگائی آئی ہے, ہم ریسٹورنٹس پہ تو 50,000 روپے کا ایک وقت میں کھانا کھا کے اٹھاتے ہیں, تو یہ چیزیں مہنگائی سے ایسوسیٹ تو نہیں ہے. مطلب بات یہ ہر بندے کو لالچ بڑھ گیا ہے نا. آپ بیچ لیں, لسی جو ہے وہ بیچ لیں, چاٹی والی لسی آپ بیچ لیں, اس کی کاسٹ کتنی آئے گی؟ آج بھی میرا خیال ہے 2-3 روپے فی گلاس سے زیادہ اس کی کاسٹ نہیں آئے گی. 2-3 روپے سے خیر زیادہ آ جاتی ہے. آج کل تو 20 روپے کا گلاس مل رہا ہے لسی کا. 20 روپے کا گلاس وہ کمرشل بنیادوں پر ہے نا جی, جس میں دکاندار نے اپنے کرایہ بھی نکالنا ہے, برف کے پیسے بھی ہیں, لیکن وہ چاٹی والی لسی کی تو کاسٹ اتنی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا رجحان جو ہے وہ بدل گیا. ہاں مطلب کسی زمانے دیسی مرغی ہر وقت موجود ہوتی تھی, مہمان آتا تھا, مرغی اسی وقت ڈھائی اور اس کو پکا پہلے ہمارے پرانے لوگ ہوتے تھے نا, ان کا ایک رجحان بھی تھا کہ جیسے ہماری دادی ہوگی, ان کا یہ میں یہی رجحان پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جو لوگ جن کے پاس یہ وسائل بھی ہیں وہ خود بھی اچھی خوراک کیوں نہیں کھانا چاہ رہے؟ مطلب کیا ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ گھر میں 5 مرغیاں رکھ لیں تو آپ کو 5 دیسی انڈے دستیاب ہوں گے نا. تو اگر وہ اویلیبلٹی بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کی کوشش نہیں کر پا رہے, اور آپ بھی ڈالڈا گھی خرید کے لا رہے ہیں. ڈالڈا تو چلو نام ہو گیا نا جی, باہر کا گھی یا آئل خرید کے لا رہے ہیں, جب آپ کے پاس دیسی گھی موجود ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے پرانے دور میں تو ہم ڈالڈا یوز ہی نہیں کرتے تھے نا. پہلے اگر لاتا بھی تھا تو ہم نا شرم محسوس کرتے تھے کہ ڈالڈا گھی یوز کر رہے ہیں جس کے گھر بھینسیں ہیں.
لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر کسی نے نا کہ دودھ گھر نہیں رکھنا، بیچ دینا ہے۔ میرے خیال ہے سہل پسندی شاید اس کا سبب بن رہی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے نا تھوڑی سی ساری چیزوں میں۔ جی اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کرتا ہوں کہ پاکستان نا فلی تو انڈسٹریلائزڈ نہیں ہوا ابھی، انڈسٹری پہ شفٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اگر کوئی آج سے 20-30 سال پہلے کے حساب سے دیکھا جائے نا تو کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ جو آپ کے پاس اچھی بڑی کمپنیز ہیں، اینگرو کا نام لے لیں، نیسلے کا نام لے لیں، ان کے کلیکشن سینٹرز ہیں۔ آج سے اگر 30 سال پہلے گاؤں کے اندر جو دودھ کی پروڈکشن تھی وہ میکسیمم گھر میں استعمال کیا اور اس کے بعد کسی کو کوئی گفٹ کے طور پہ بھیج دیا، لسی لے گیا فلاں۔ اب آج کل جو لوگ گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں وہ اپنے لیے کوئی 2 کلو 4 کلو رکھا، اس کے بعد باقی سارے کا سارا ان کو وہ سیل کر کمرشل جو ٹرینڈ آیا بیسیکلی پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں، لیکن کم از کم اپنے استعمال کے لیے تو ضرور رکھ سکتے ہیں نا، یادگار بیچیں۔ ہاں بالکل، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اب تو کمال یہ ہے کہ وہ بھی میسر نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ آٹا وہ تھیلے والا خرید کے لا رہے ہیں، یہ بڑا حیران کن ہے نا جی، یہ کبھی بھی رجحان ایسا نہیں تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا واپس ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ دودھ جو ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے ملک پروڈیوسر، یہ ہمیں عملی طور پر تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ مطلب اگر ہم اتنی پروڈکشن ہے ہماری دودھ کی تو ہر آدمی کی غذائیت پوری ہونی چاہیے تھی، ہم تو ساری قوم میل نیوٹریشن کا شکار ہے، دودھ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو اتنا مہنگا ہے، تو یہ میتھ ہے یا ریئلٹی بھی ہے؟ نہیں بخاری صاحب سٹیٹسٹکس جتنے بھی ہیں وہ کریکٹ ہیں۔ پاکستان کا ابھی بھی ماشاءاللہ 4تھ نمبر ہے ملک پروڈکشن میں، اور 56 ملین ٹن جو ہے ہماری چائنا سے آگے ہیں ملک پروڈکشن میں۔ آپ دیکھیں نا جی ہماری آبادی کہاں، چائنا کی آبادی کہاں، اور پھر بھی پینے کے لیے میسر نہیں۔ اور اس میں جو مین چیز ہے نا سٹل ابھی تک ہمارے پاس 18 to 20% جو ہے نا وہ پوسٹ پروڈکشن لاسز ہیں۔ جو ملک جتنا پروڈیوس ہوتا ہے آلموسٹ اس کا 20% جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ضائع کس شکل میں ہو جاتا ہے؟ مطلب ہمارے پاس کولڈ چین نہیں ہے، کولڈ مطلب خراب ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تو جو دودھ خراب ہوتا ہے اسے بھی نہیں پھینکتے، اس کا کھویا بنا لیتے، کچھ نہ کچھ تو کھویا یا آپ اس کو کاٹیج چیز کا کہہ لیں، لیکن ہمارے ہاں تو خراب چیز پھینکنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سکلز نہیں ہیں۔ باقی کچھ یہ بھی ہے کہ 30 سال پہلے والی شاید بھی آپ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اچار بھی ہمارے ہاں تو ایکسپائری کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ خراب ہو جائے، اور دودھ بھی اگر خراب ہو جائے تو ہم نے کسی کو پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا کم ہے، وہ کھویا بنا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کسی پروڈکٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب اس کے میں زیادہ بتائیں گے، پاکستان میں نا جو کاؤ بیفلو سے ملک کی پروڈکشن ہے نا پر اینیمل وہ ایز کمپیئر ٹو ورلڈ کافی کم ہے۔ ہمارے انیشل کاسٹ جو ہے ان پٹ جو ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں کیا ہے ایوریج، ہم بھینس سے دودھ کتنا لے رہے ہیں، گائے سے کتنا دودھ لے رہے ہیں؟ اس لیول پہ نا ہمارے ملک میں کام ہو تو رہا ہے لیکن اس پیک تک نہیں پہنچا۔ بیسیکلی جو ہے نا ہمارے میں جو ٹرینڈ ہے، جو فارمرز پرانے ہیں وہ انہیریٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس جنریشن ایک چلتی آ رہی ہے، اسی کی بیٹی، اسی کی بچہ آگے تو پوتی تو دادا پوتا، یہ والا سسٹم چل رہا ہے۔ نمبر آف اینیملز کی ریشو بہت زیادہ ہے ہمارے فارمرز کے پاس، بٹ ملک پروڈکشن نہیں ہے۔ گورا اب جو ہے ایک گائے سے 70 سے 80 لیٹر پر ڈے ایوریج لے رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور ہم وہی گائے اگر ہم رکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو امپروو نہیں کرنا، ہم اس کو 2-4 کلو والی گائے ہم نے کھڑی کر رکھی ہے، 10 کھڑی کر رکھی ہیں، جبکہ وہ ایک گائے سے اتنا ملک پروڈکشن لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس پہ کام اس لیول پہ نہیں ہم جا کے کر پا رہے، یا لیکن ڈاکٹر صاحب فارمرز کو جو ہے یہ فارمر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بھائی ان کو کیا ضرورت ہے وہ 4 کلو والی گائے رکھیں؟ اگر ان کو 70 کلو والی گائے میسر ہو تو ان کی تو پہلی خواہش یہی ہوگی کہ وہ 70 کلو والی گائے پہ جائیں۔ ایک تو یہ موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہاں کا موسم اور یہاں کا موسم پہ بھی ڈیپینڈ۔ ہم اب جب فریزن گائے لے کے آتے ہیں نا تو یہاں کا موسم ہی نہیں وہ برداشت کر پاتے، اس کے لیے ہمیں وہ فیسلٹیز بھی چاہیے۔ پھر کیوں ڈاکٹر صاحب اس میں تو ظاہر ہے آپ وہ آسام دیکھیں جو اس موسم کے ساتھ جو ہے سر پاکستان میں نا پیور فریزن کا جو کاؤز ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیٹ ٹالرنٹ اتنی نہیں ہوتی۔ ہم یہاں پہ بیسیکلی جو فارمرز کا ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ کراس بریڈ اینیملز رکھیں جس کے اندر فریزن یا سائیوال کا مکس ہوتا ہے تاکہ وہ ہیٹ ٹالرنس کرے، پھر وہ جو یہ ہمارے پاس یہاں پہ پروڈیوس ہو رہے ہیں اینیمل وہ ٹک ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو باہر سے جانور آتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ماڈریٹ، ٹیمپریچر زون چینج ہونے کی وجہ سے، کنٹری چینج ہونے کی وجہ سے وہ آلریڈی سٹریس میں آ رہتا ہے،
और आप ये मत समझें कि हमारा गोरा जो अगर वहाँ से जानवर भेज रहा है तो आपको बहुत टॉप क्वालिटी का आपका जानवर निकाल के बेचेगा, वो ऐसे ही बेचते हैं जैसे ऑक्शन में लेकिन हम जीन्स तो ला सकते हैं सर। जीन्स हम हमारे यहाँ यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए बड़ा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक 70 इंजीनियरिंग साल गुजर गए हैं डॉक्टर साहब, अभी भी टाइम चाहिए। दुनिया जिस रफ्तार से आगे जा रही है तो हम तो बड़ा पीछे रह जाएंगे ना जी, अगर हम पीछे हर वक्त यही कहते रहे कि अभी वक्त चाहिए। फार्मर्स जो है, फार्मर को एजुकेट हम डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं कि अगर आपने 10 जानवर रखे, उससे बेहतर है आप वो बेच के 2 अच्छे जानवर ले लें जिनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो। अगर आपके पास कोई अच्छा मिल्क यील्डिंग वाला एनिमल है तो हमारे डिपार्टमेंट के पास ऐसे सीमन अवेलेबल हैं बुल्स के जिनकी हाई यील्डिंग प्रोडक्शन है, 30 लीटर 40 लीटर, क्योंकि आप देखें कि हमारे डिपार्टमेंट हर साल या फार्मर आपके पास इस मकसद के लिए आते नहीं है क्या? सर फार्मर मोस्टली जो है ना वो कहते हैं हमें बस दवाई कहीं से मुफ्त मिल जाए, फार्मर इसलिए आता है हमारे पास, अच्छा, या फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिल जाए, वो इसको एनहेंस करने की तरफ नहीं आता। क्यों जी काशिफ साहब, ये आप जाहिर है ये नेचुरल सी बात है, आप चाहेंगे कि जी हमारे पास अच्छे जानवर हों, दूध अच्छा हो, तो आप जब ये ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश भी करते हैं तो आपको मुश्किल कहाँ पेश आती है? फार्मर इस किस्म के जो फार्मर हैं आप जैसे, उनको क्या मंडी से या मार्केट से दस्तयाब नहीं ऐसे जानवर, या ये जैसे ये कह रहे हैं कि सीमेंस भी दस्तयाब हैं और हम वो बेहतरी ला सकते हैं, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है, कोशिश नहीं कर रहा, क्या वजह क्या बन रही है? बात ये मैसर भी है, हर चीज़ अवेलेबल है, जब हम लेने जाते हैं ना तो इतनी प्राइस है कि हम वो परचेज़ ही नहीं कर पाते, ठीक है, और जो असल चीज़ है वो मिलती नहीं है, ठीक है, फिर मजबूरी के तौर पे हमें कहते हैं कि चले हमें 5-6 लीटर वाली ही मिल जाए, वही अच्छी है। जो बुफेलो है, जो भैंस है ना, वो तकरीबन 12 लीटर दूध देती है, ठीक है, उसमें 12 लीटर भी बहुत कम है ना, 12 लीटर भी बहुत कम दूध है, ठीक है। और गाय को हमारा जो अपर पंजाब है, यो लोअर पंजाब में तो ज़्यादा गाय का रुझान है, लेकिन अपर पंजाब में अभी तक गाय का इतना रुझान नहीं, ठीक है, तो गाय दूध ज़्यादा देती है। इस रुझान को बढ़ाना है ना जी, कोशिश ये करनी है। वैसे डॉक्टर साहब ये क्या सूटेबल है आम आदमी जो घर में रखना चाहता है कि अब ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता ना वापस वो नेचुरल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि हम मसनूई ज़िंदगी की तरफ आ गए और ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब होगी। ये फार्म हाउसेज उसी की मिसाल है ना जी, जिनके पास पैसा भी है वो वापस देहात की तरफ जाने की कोशिश करें। तो एक आम आदमी अगर ये ख्वाहिश रखता है कि वो घर का दूध इस्तेमाल करे तो उसको क्या प्रायोरिटी क्या देनी चाहिए? भैंस घर में रखे, गाय रखे या बकरियां रखे, क्या करे? तो आज ये है कि जानवर जो आपको असल में लोगों का टेस्ट डेवलप हो गया है मिल्क के लिए, कुछ दूध जो है भैंस का पसंद करते हैं, कुछ लोग काऊ मिल्क, मोस्टली जो हमारे यहाँ पे लाइकिंग जो है वो बफलो मिल्क की है, तो लोग लाइकिंग मिल्क वो करते हैं, लेकिन रखना असल में एक्सपेंडिचर भैंस का जानवर रखने का ज़्यादा है। और दूसरा सबसे ज़्यादा फैक्टर है कि मूडी एनिमल है, वो मूडी एनिमल है, इससे वाटर एनिमल, वाटर बफलो जो हमारे हैं, नीली रावी का जानवर है या कुंडी का जानवर है, वो बेसिकली पानी वाला जानवर है, तो वो उसको अपने मूड के हिसाब से दूध देता है वो। जबकि काऊ जो है इस चीज़ का जो है ना इतना बॉदर नहीं करता, वो आपको सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, अगर हाई यील्डिंग एनिमल्स है तो मोस्टली जो फार्मर्स हैं 10 से 12 घंटे के ड्यूरेशन के बाद गाय का दूध निकाल लेते हैं जानवर से। और जो यूरोप में है वो उन्होंने, क्योंकि हम वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते, वो हमारे पास टेंडेंसी नहीं है, तो उसकी प्रोडक्शन उस तरह आ नहीं सकती। गोरा जो है अपने जानवर से दिन में 3 दफ़ा मिल्किंग कर रहा है। ठीक है, आपसे हम ना आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे वो टोटके भी पूछने की कोशिश करेंगे कि चले, एक तो ये है कि हम अपने जानवरों को रिप्लेस करें, अच्छे जानवर अच्छी एक सामने आए। दूसरा ये है कि जो दस्तियाब हैं उनसे ज़्यादा मिकदार में दूध कैसे लिया जा सकता है, वो क्या टोटके हैं, टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम बेहतरी ला सकते हैं? अगर सर मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ। हमारे ना फूड टेक्नोलॉजी के एक हमारे सीनियर हैं शाहिद हफीज़ खान, अच्छा, वो इधर गल्फ़ के अंदर ना अलमराई कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो एक दफ़ा उनके साथ ऐसे ही गपशप लग रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जितने भी जानवर हैं ना वो तकरीबन 80 लीटर्स पर डे उनकी यील्ड है। वो कहते हैं कि जब उनकी यील्ड कम होकर 40 to 50 लीटर पे आती है ना, तो हम ये समझते हैं कि अब इसके ऊपर हमारी इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट हमें नहीं मिल रही, आधा हो गया। हाँ जी, तो हम उस जानवर को स्किप कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप सेम उसको पाकिस्तान के साथ देखें तो जैसे भाई ने बताया कि हमारे पास जो 12 या 15 लीटर पे जाए ना, तो हम समझते हैं ये बड़ी अच्छी काऊ बैफलो है कि ये बहुत दूध देती है। हालांकि हमारी उस हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, इनपुट कास्ट बहुत ज़्यादा है। और जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हम अगर इनपुट कास्ट ज़्यादा है और हमारी प्रोडक्शन कम है तो फिर लामहला दूध की कीमतें ज़्यादा होंगी, दूध की कीमत ज़्यादा होगी। वहाँ से फिर वो बंदा अडल्ट्रेशन की तरफ जाएगा, पानी को ऐड करेगा, स्टार्च को ऐड करेगा, बाकी चीज़ों की तरफ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपस के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो ये इस वक्त ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं,
پروڈکشن بڑھائیں, کچھ جانور ایسے ہوں جو ہمارے ماحول کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکیں. جیسے ابھی ہیٹ کی بات آئی, بہت کم ہوتا ہے کہ کسی نے نا کوئی بہت ماڈرن فارم بنایا ہو, پنکھے وغیرہ لگائے ہوں. تو جیسے اگر اپنے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے بات کریں, الیکٹریسٹی کا جو پاکستان میں سسٹم ہے, تو کیا جانوروں کے لیے پنکھے لگا کے ان کو کرنا پاسبل ہی نہیں ہوگا. ہم تو مثال دیتے ہیں نا, یہ ایسا لگتا ہے باڑے کا منظر پیش کر رہا ہے, تو جو وہی جگہ ہے ہم اسے مثال کے طور پہ کرتے ہیں نا. انسانی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کی جگہ بنا رکھی ہے, ٹھیک ہے, مطلب بری جگہ ہے, تو دنیا میں یہ تصور نہیں ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بلکہ میں آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ دودھ کا بیلنس استعمال کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نیوٹریشن موجود ہیں. لیکن ایک بریک لے لیں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک پر بات کر رہے ہیں, دودھ پر بات کر رہے ہیں, دودھ کی بنی ہوئی اقسام پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اس کی قیمت بھی مد نظر رکھیے گا کہ آپ ویسے کس حساب سے دودھ خرید رہے ہیں, اگر آپ نے پیسے دیے ہوں کبھی؟ 140 کے حساب سے آج کل جو ہے پر لیٹر لینے جاتے ہیں یا خود گھر آ جاتے ہیں؟ نہیں, وہ خود گھر پہنچا دیتے ہیں. پھر تو خالص مشکل ہی ہوگا. بس سمجھ لیں کہ دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے. تو اب یہ قیمت آپ نے مد نظر رکھی, ٹھیک ہے, اس حساب سے ہم نے اپنی غذائیت بھی پوری کرنی ہے. لازمی جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک ایڈلٹ شخص, بالغ شخص کو دودھ جو ہے وہ دن میں کتنا استعمال کرنا چاہیے, اور بچے کو کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ چھوٹی ایج میں دودھ کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بڑوں کے. ان کے اندر بون کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کے اندر ٹیتھ کی ڈیولپمنٹ ہے, تو سب کے لیے جو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے ملک سے زیادہ جو ہے پورشن مکمل ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں کے اندر وہ اگر ایک گلاس سے زیادہ بھی اگر کنزیوم کر سکیں, ان کا اسٹامک جو ہے اس کو ابزارب کرے, برداشت کرے, تو وہ بہتر ہے. لیکن بڑوں کے لیے اگر ایک گلاس ہونا تو ان کی باڈی کی صرف مینٹیننس کا کام ہونا ہوتا ہے, جو بھی اس کی گروتھ ہونی ہے وہ ہو چکی ہے. ہاں جی, تقریباً ایک پاؤ, ایک گلاس جو ہے نا وہ کم از کم آپ دن میں استعمال کرنا. یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے چائے بنا لی ہے, جیسے ہم چائے پی رہے ہیں, تو آپ نے دودھ کی غذائیت ضائع کر دی ہے. یہ کس حد تک ریئلٹی ہے؟ اس میں ڈفرینٹ رائے ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے. چائے کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے, چائے کے اندر بھی دودھ کی غذائیت برقرار رہتی ہے, تقریباً کہہ لیں کہ سیم رہتی ہے. سیم رہتی ہے, تھوڑا بہت تو فرق آئے گا, ٹھیک ہو گیا. کچھ اس کے جو انگریڈینٹس ہوں گے, نیوٹرینٹس ہوں گے, وہ بائنڈ ہو جاتے ہیں جو آپ کی باڈی میں اویلیبل نہیں. آپ کہیں نا کہ جی آپ دودھ پئیں, آپ کے فیملی ممبرس بھی ہوں گے جن کو آپ کہیں کہ دودھ پئیں بڑا ضروری ہے, وہ کہتے ہیں ہم چائے تو پی لیتے ہیں. وہ چائے پیتے ہیں. پاکستان کی ساری قوم جو ہے وہ چائے پہ جو ہے وہ ایڈکٹ ہو چکی ہے. اچھا, ایک اور پہلو ہے, آپ کیونکہ غذائیت سے آپ کا تعلق ہے, اس کو بہتر انداز سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رجحان ہے کہ جی رات کو دودھ نہیں پینا, اس سے نقصان ہوتا ہے. رات کو دہی نہیں کھانی, دہی کا بڑا نقصان ہے. تو یہ اس میں واقعی ایسا ہے یا کوئی حل نہیں ہے؟ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. صبح کا ہو ٹائم یا رات کا ٹائم ہو, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی پہ. ٹھیک ہے. صبح کے وقت ہر شخص کا جو میٹابولزم ہے نا وہ فاسٹ ہوتا ہے. اگر آپ صبح کے وقت پئیں گے, بچوں کو پلائیں گے, تو وہ جلدی جو ہے اس کا میٹابولزم ہوگا, ہضم ہوگا, ٹھیک ہو گیا, انرجی کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اگر آپ رات کو پئیں گے اور فوراً اگر سو جاتے ہیں اس کے بعد, تو شاید اس سے جو ہے تھوڑا بہت ایسیڈیٹی کا, گیس پروڈکشن کا, اس چیز کا جو ہے وہ ہو. اور دہی میں بھی اور دودھ میں؟ ہاں جی, ہاں جی, دہی میں بھی, دودھ میں بھی. اور ایسے ہی ہے کہ نا جو آپ نے وہ انرجی لی ہے, اگر اگلے 8-9 گھنٹے اس کی کوئی کنزمپشن نہیں ہوگی, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے جسم کو آہستہ آہستہ پھر موٹا کرنا شروع کر دے گی. مطلب اگر آپ سوتے نہیں ہیں, ہاں جی, اگر آپ نے اس کے بعد ہمارے 2-4 گھنٹے شام ہو گئی تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں. جی حالانکہ سو تو 1-2 بجے جا کے ہماری قوم بھی ایسی یادی ہوگی. اور خاص طور پہ بچوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ فیڈر کا کانسیپٹ چلتا ہے کہ بچہ فیڈر پیتا پیتا سوتا ہے. اس سے یہ بھی ایک بڑا ہے. تھوڑے دن پہلے میری ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بچوں کے اندر دانت خراب ہونے کا بھی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے. اچھا, وہ جو دودھ کی نیچرل شوگر ہے, ٹھیک ہو گیا, اور خاص طور پہ ہم نے تو خیر آرٹیفیشیل بھی تو اس کے اندر ڈالنی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر بچے اس کے بعد کون سا برش کرتے ہیں, وہ دودھ پیتے پیتے سو جاتے ہیں, اس سے دانت خراب ہونے کا بھی چانس رہے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آخر ہم یہ موجودہ سیٹ اپ ہے, کوئی آلموسٹ گائے اور بھینسیں ملا کے میرا خیال ہے ہمارے پاس 10 کروڑ کے لگ بھگ ہوں گی شاید پورے ملک میں. ایسے ہی ہے نا جی, باقی چیزیں ملا لیں تو شاید اس سے بڑھ جائے گی. اچھا, ایک تو حیران کن بات ہے کہ اتنے جانور ہونے کے باوجود, اور پھر اتنی بڑی مارکیٹ چائنا ہے اور ایک طرف انڈیا ہے. انڈیا سر ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا ٹریڈ ٹو جی ڈی پی بڑا کم ہو گیا, ورنہ ہم تقریباً 2000 تک برابر چل رہے تھے, بلکہ کہیں آگے تھے.
تو ہم نے برآمدات میں تو بڑا پیچھے چلے گئے. اب شاید مقابلہ جو ہے وہ اس پورے خطے میں اور خاص طور پہ جو آسیان کے ممالک ہیں وہ تو بڑے آگے نکل گئے, جا کے مارکیٹوں کو کیپچر کر لیا. لیکن ایک مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کی ہمارے پہلو میں موجود ہے, جہاں ہم نے صرف ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ جی وہاں سے تو جو کچھ بھی ہے امپورٹ ہی کرنا ہے, مطلب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو ادھر بھیجا جا سکے. لیکن ہمارے پاس دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات کا پوٹینشیل تو موجود ہے نا جی, وہ ہم چائنا بھیج سکتے ہیں. اور چائنا, جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ چائنا کے پاس جانور جو ہے اور دودھ کی پروڈکشن وہ ہم سے کم ہے, تو ان کی ضرورت ہے اتنی بڑی آبادی کی. سر وہ موسٹلی جو ہے نا چائنا کے لوگ یا بنگلہ دیش یا اس کنٹری سری لنکا کے لوگ یہاں سے پروسیس سیمن لے کے جا رہے ہیں, یہاں سے میل یا فیمیلز بھی لے کے جا رہے ہیں, جن میں وہ اپنا ایک تو جینیٹک لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ہی جانوروں کو اتنا پوٹینشیل بڑھا دیا ہے کہ وہ 30 سے 40-50 لیٹر پہ آ چکے ہیں, جو اپنے پاس لے گئے, جو یہاں سے ٹریول کر کے لے گئے ہیں. یہاں اصل میں عذاب یہ ہے کہ ہماری منڈیوں میں کریم کا ایک تو جانور جو بکتا ہے یا وہ افغانستان جا رہا ہے, کراس دا بارڈر سیل کر دیتے ہیں اچھے جانور. آپ یہ دیکھیں ہماری منڈیوں سے ہر ہفتے آپ کا جو وپاری آتا ہے وہ سب سے اچھا جانور, یا میل بلز ہوں یا کاؤز ہوں یا بیڑیاں ہوں یا بچے ہوں, وہ سب آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو جب آپ کے پاس کریم ہی نکل جاتی ہے, اور موسٹلی وہ سلوٹر کرتے ہیں, وہ ایز اے سلوٹر کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا یہ حلال کام ہے تو اس کے اندر کمی نہیں آ رہی, لیکن ہم اپنا پوٹینشیل نکال کے کوئی حرج نہیں ہے. مطلب دنیا میں صرف حلال میٹ کی جو اکانومی ہے وہ کوئی 1 ارب 10 ارب ڈالر کے قریب ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے. اس میں ہم تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے, زیرو ہے ہمارا شیئر نا. اگر ہم, بلکہ شاید برازیل اس میں بڑا آگے ہے, بلکہ انڈیا کا بڑا رول ہے اس میں, پیسے کما رہا ہے. اچھا چلے خیر, یہ تو ایسی ہے, یہ رونا ہم جس شعبے میں بھی روئیں گے تو ایسے ہی نظر آئیں گے, صرف اس محکمے میں نہیں. اب جو دستیاب جانور ہیں سر, ان کو ہم کس طرح کا انوائرمنٹ دیں, کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے کم از کم اور کچھ نہیں ہم ان سے جو پیداوار ہے, دودھ کی پیداوار ہے, اس کو کچھ بہتر کر سکیں, کیونکہ خوراک تو وہ لے ہی رہے. سر بیسیکلی جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ سٹریس کا فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ویدر فیکٹر ہے, یا بہت ایکسٹریم میں جانور کھڑا ہوا ہے, یا بہت ایکسٹریم ٹیمپریچر میں کھڑا ہوا ہے, یا بہت لو ٹیمپریچر میں کھڑا ہوا ہے. تو اس کو سب سے پہلے اینیمل کو مینٹین لیول ٹیمپریچر پہ لے کر آنا ہے. اگر تو بہت گرمی میں ہے, اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کریں گے؟ جیسا دیکھیں بہت گرمی میں جانور کھڑا ہے, ہمارا موسٹلی فارمر چلا جاتا ہے, پیچھے گھر میں جانور دھوپ میں کھڑا ہے, اس کو باندھنے کے لیے اندر کوئی نہیں جاتا, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, بعض خواتین اپنے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں. تو جانور دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, سٹریس میں کھڑا ہوا ہے, وہ شام کو وہ ملک پروڈکشن نہیں دے گا. پہلا کام یہ کہ ٹیمپریچر مینٹین, اس کو ایز کر دیں. اینیمل کی ایز جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کس زون میں کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں موسٹلی جو فارمنگ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, نیسلے کا, اینگرو کا ہے, یا اور اچھے فارم جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایک پراپر کنٹرول شیڈس بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ہرٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے پورا اپنا پیڈک بنایا ہوا ہے ایک اینیمل کا, وہ جس کے اوپر وہ انہوں نے فینس بھی لگائے ہوئے ہیں. وہ کمرشل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایک جانور کے اوپر انہوں نے بڑا فین لگایا ہوا ہے, اس کے ساتھ کنٹرول کیا جائے, ٹیمپریچر انوائرمنٹ جو ہے اس کو ایز کیا جائے. اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہم کرتے ہیں اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے. موسٹلی ہمارا فارمر جو ہے آج کل وہ اتنی ترقی کے باوجود بھی پرانے ٹوٹکوں پہ چل رہا ہے. کسی سیانے کے پاس بیٹھ جائے گا, یہ نمک دے دو, مرچیں دے دو, یہ چیزیں دے دو. تو یہ چیزیں جب تک آپ ڈاکٹر کے, اینیمل آلریڈی سٹریس میں جا رہا ہوتا ہے, لال مرچوں کے پھکے دے رہے ہیں, دیسی چیزیں دے دینی ہے. یہ نہیں کہ دیسی چیزیں ساری بھی نقصان دہ نہیں ہیں, لیکن کچھ فیکٹرز میں انوالو نہیں ہیں. ہم وہ جٹاکے طریقے پہ چل رہے ہیں. وہ اینیمل آلریڈی سٹریس میں آ رہا ہے, پکڑ رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں, تو وہ اینیمل سٹریس میں آ رہا ہے. تو موسٹلی وہ پرابلم ہے. خوراک دے رہے ہیں اس کا پیٹرن ٹھیک ہے سر؟ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جتنی جو اس کو گھاس ڈال رہے ہیں اس کے اندر کتنی نیوٹریشن ویلیوز ہیں, کتنے پروٹینز ہیں, کتنے کاربوہائیڈریٹس چاہیے. آج کل جو موسٹلی لوگ جو ہے سپلیمنٹ بھی دستیاب ہیں, سپلیمنٹس دستیاب ہے. سائلج کے فارم میں فوڈ آ رہا ہے, ہے کے فارم میں آ رہا ہے. سائلج لوگوں نے کمرشل لیول پہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے اندر پروٹین لیول بہت اچھا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا اس کی ریکمنڈیشن کے لیے بھی کوئی ایکسپرٹیز موجود ہے. کاشف صاحب, آپ کو کیا پتا, آپ کو تو جو میسر ہے وہ آپ نے ڈال دیا. کوئی آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے کہ جی آپ کو بتائے کہ جی آپ سائلج استعمال کریں, ہے استعمال کریں, یا کیا کریں؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی. یہ تو کنسرن ہے فارمر کا نا. بس یہ فارمر اپنے ہی تکے لگاتا ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, یا اس سے ہمیں لیکن سب سے زیادہ متاثرہ فریق تو فارمر ہی ہے نا. ٹھیک ہے, نقصان بھی اسی کو ہونا ہے, فائدہ بھی اسی کو ہونا ہے, تو اس سے زیادہ کنسرن کسی کا نہیں ہو سکتا. سر ہمارا ڈرائیو سب ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سروسز تو فری آف کاسٹ بھی دے رہا ہے. ہم لوگ
منتھلی بیسس پہ یا جو ہے ویکلی بیسس پہ فارمر ڈیز بھی کرتے ہیں. اویئرنیس پروگرام اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں. اسکول فوکس پروگرام بھی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارا آگے اثاثہ ہیں. ہم لوگ ان کو بھی کرتے ہیں. ہر بندہ کیونکہ کچھ لوگ جابینز ہوتے ہیں, وہ گھر اویلیبل نہیں ہوتے, تو پھر ہم ان کو بچوں کو اسکول جا کے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ گھر جائیں, جانور کو پانی پلائیں. دودھ پہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ سب سے زیادہ ضروری جانور کو دودھ پلانا ہے, پانی پلانا ہے. کیونکہ پانی بیسیکلی جو دودھ ہے اس کے اندر 85% جو ہے وہ واٹر ہے. ٹھیک ہے, جب جانور کو آپ پانی ہی کم دیں گے تو آپ کے ملک پروڈکشن آلریڈی ریڈیوس ہو جائے گی. اگر آپ اس کی فول پیک پہ جا کے جانور کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ اگر پانی دے سکتے ہیں, کم از کم 3 مرتبہ ضرور دیں, اس کے ملک کی پروڈکشن کلو یا 2 کلو دودھ بڑھ جائے گا آپ کا. اچھا, کیونکہ جانور ہمارے کنسرن ہے, ہم نے کھولنا ہے اور باندھنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کھول کے باندھ کے پانی پلائیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پراپرلی اس کو انٹیک جو واٹر ہے اس کو پورا کریں. جو ہم جانوروں سے دودھ زیادہ لینے کے لیے انجیکشن استعمال کرتے ہیں آکسیٹوسن جانور, ہاں جی, یہ سر کینسر کاز کر رہا ہے. اچھا, بیسیکلی یہ کینسر کاز کرتا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس پہ بڑی سختی کر رہا ہے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ میں, باقی بھی پاکستان میں بھی اس کو بین کیا گیا. پر پھر بھی جو ہے لیک پوائنٹس ہیں جہاں سے جو ہمارا فارمر ہے آکسیٹوسن یوز کرتا ہے. یہ بیسیکلی بچوں میں ارلی پیوبرٹی کرتا ہے جی. اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر نہیں کر سکتے, جانور بھی یوز ٹو ہو گیا, جانور بھی آکسیٹوسن کا یوز ٹو ہو گیا. جب تک آپ جانور کو نہیں لگائیں گے وہ دودھ نہیں اتارتا دودھ کے وقت. اس کو جانور کو ملک لیکٹیشن لیک ڈاؤن کرنے کے لیے آکسیٹوسن یوز کرتے ہیں, اور ہر فارمر کے موسٹلی ہر فارمر کے گھر آپ کو ملے گا. کمپین چلائی تھی, اس کو بین کیا گیا تھا, کیا گیا تھا سر, بس وہ پھر بلیک پہ ملنے لگ گیا تھا. یہ بلیک میں مل رہا ہے. آپ کو ضرورت ہو آکسیٹوسن کی کوئی مشکل تو نہیں ہوتی, کوئی مشکل نہیں, جس میڈیکل اسٹور سے جائیں آرام سے دستیاب ہے. پہلے اصل میں نظام میں بڑی خرابی, لیکن اس کے لیے مخصوص کوئی پوائنٹ ہے. اچھا, ہاں جی, وہاں سے دستیاب ہے. وہاں سے دستیاب ہے. کتنے کا آتا ہے انجیکشن؟ اب یہ پہلے 30 کا تھا, 35 پھر 40 کا ہو گیا. اچھا, جب بھی لینے جو 5-10 روپے مہنگا ہو جاتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے نا کہ جی اس کی ضرورت کیا ہے. بات پھر بہت صاحب وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اب وہی کاؤ یا بیفلو کا جو بچڑا ہے اس کو رکھنا ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ بھی ہوگا, اس کی ایفرٹ لگیں گی, وہ چارہ بھی کھائے گا, وہ شام کو جو ہے اگر 30 روپے کا ایک انجیکشن لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہماری کاسٹ زیادہ ہے کہ بچڑے کے اوپر, تو ادھر سے 30 روپے میں کام بن جاتا ہے. اس پہ مزید بات کرتے جی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تشنگی ہوگی, آپ کافی سارے پہلو ہیں, لیکن موضوع اتنا بڑا ہے تو اس پہ مزید بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کرتے رہیں گے. ناظرین, ہم نے دودھ پر بات کی. آپ دیکھیں خاص طور پر جو فارمر ہیں ان کے لیے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, نہ صرف دودھ کے حوالے سے, دودھ کی مصنوعات کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں دنیا. نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, 50 لاکھ آبادی ہے, لیکن $6 ارب صرف ڈیری سے پیسے کما رہا ہے. تو پاکستان کے پاس اتنا بڑا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کر دیا. اتنے بڑی جانور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, اتنی ملک پروڈکشن ہے کہ دنیا میں ہم 4تھے نمبر پہ ملک پروڈیوسر ہیں. چائنا جس کو ہم مثال دیتے ہیں کہ جی اتنا بڑا ملک ہے جی, اتنا آگے ہے, تو وہ بھی ابھی جو ہے باہر سے منگواتا ہے, چیزیں درآمد کرتا ہے, ڈیری مصنوعات. تو اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. آپ آگے بڑھیں, اس شعبے کو اپنائیں, اور خاص طور پہ لوگوں پر بھی رحم کریں, ان کو خالص دودھ پینے دیں. ان کی صحت اچھی ہوگی تو کام آگے بڑھے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.